ملک دیوالیہ ہوتے ہوتے بچ گیا ہے اور ہم ایک بلین ڈالرز کے لیے دوڑیں لگا رہے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھکاری پن دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو وہیں پر ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ کہاں پر پہنچ رہا ہے کہ اس نے اب اپنا کامیابی کے ساتھ راکٹ لانچ کر دیا ہے مون کی طرف۔ دی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو کے نام سے انہوں نے ایک اسپیس کرافٹ جو ہے وہ ایک بھیجا ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ جس کا نام چندریان 3 ہے، یہ مون مشن ہے، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 24 اگست تک یہ چاند پہ لینڈ کر جائے گا۔ جو ایک لارجر کویسچن ہے کہ انڈیا چاند پہ کیوں جانا چاہتا ہے؟ اب اس کو لانچ کرنے کے بعد بھارت جو ہے اگر یہ سکسیسفل لینڈ کرتا ہے وہاں پہ تو دنیا کے صرف دنیا کا ایک ایلیٹ کلب میں آئے گا، دنیا کا چوتھا کنٹری ہوگا جو یہ صلاحیت رکھتا ہوگا۔ ہمارے پڑوس میں انڈیا کا جو خلائی مشن ہے چندریان 3، وہ آج لانچ ہوا، اچھا، اور وہ اسپیس میں چلا گیا، اور ان کو مبارک ہو، پڑوسیوں کی حیثیت سے ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ بات کرنا چاہ رہا تھا جو آپ نے پہلے بات کی ہے کہ چندریان 3 جو انہوں نے لانچ کیا ہے، جی، اب اس کو لانچ کرنے کے بعد بھارت جو ہے اگر یہ سکسیسفل لینڈ کرتا ہے وہاں پہ تو دنیا کے صرف دنیا کا ایک ایلیٹ کلب میں آئے گا، دنیا کا چوتھا کنٹری ہوگا جو یہ صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس سے پہلے جو چندریان 1 تھا، جب وہ لینڈ کیا تھا تو اس نے ڈسکور کیا تھا کہ چاند کے اوپر پانی موجود ہے، اور جو دوسرا تھا وہ پراپر لینڈ نہیں کر پایا، اور یہ جا کے لینڈ کرے گا ساؤتھ سائڈ پہ، جو کہ اس ڈارک سائڈ پہ رہتا ہے، وہاں پہ روشنی نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ سرفیس بھی جو ہے وہ اونچی نیچی ہے، اور اس بڑا مشکل ہے وہاں پہ لینڈ کرنا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور انہوں نے آج تک جتنے کاسٹ ایفیشینٹ ان کا سارا پروگرام ہے، جس طرح دنیا کے اندر ریکٹ، بلکہ اگلے دن یہاں پہ کمپیئر کر رہا تھا جب انہوں نے لانچ کیا کہ ایک امریکن مووی جو بنائی جاتی ہے اسپیس ریلیٹڈ، اس سے بھی بجٹ کم ہے ان کے جو اسپیس چیزیں ہیں۔ بالکل، لیکن لوگوں کو شوق ہے نیشنلزم کا یا لیگسی کا، اس کی وجہ سے وہاں کے سائنٹسٹ جو ہے وہ کر لیتے ہیں سارا کچھ۔ ہمارا میڈیا سر آخر پرابلم کیا ہے ان کو؟ یہ کوئی انڈیا کی خبر جو ہے اس کی کوریج ہی نہیں کرتے، نہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کے پرائم منسٹر فرانس گئے ہیں یا جو کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، نہ وہ بتایا جا رہا ہے، نہ ہی ابھی انہوں نے جو بڑا سکسیسفلی چندریان جو اپنا بھیجا ہے، نہ اس کی بات کی جا رہی ہے، بالکل خاموش۔ ہاں، لیکن لاسٹ ٹائم جب یہ ان کا یہ پروجیکٹ فیل ہوا تھا تب ضرور خبریں چل رہی تھی، عمران خان کی گورنمنٹ تھی اور فواد چودھری سے لے کر ہر کوئی جو ہے وہ بڑا تالیاں بجائی جا رہی تھی کہ یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا۔ یہ اس قسم کا رویہ کیوں ہے ہمارا سر؟ باقی تو ہمیں اور کوئی کام تو آتا نہیں، لیکن کم سے کم کچھ اچھا اخلاقی دکھا دیں۔ نہیں، اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ یہ فیصلے کرنے والے یہ نہیں چاہتے کہ یہ قوم کو پتا چلے کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے سب کے اپنے بچے تو باہر پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے پاس بھائی صاحب، ایک تو موٹیویشن انڈیا میں مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتی ہے کہ اگر سٹارٹنگ فرام واجپئی صاحب 2003 اور ابھی مودی صاحب جو ہیں جس فیز میں ہیں، یہ واقعی شاید اپنے وطن کو مذہب کا درجہ دیتے ہیں۔ آئی مے بی رانگ آن دیٹ، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا ریلیجیس ڈیوٹی سمجھنا کہ ایک چیز کو اوپر لے کے جانا۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا کسی خاص گروپ کی منوپلی ہے جو ہمارے ملک کی ڈائریکشن سیٹ کرتا ہے؟ لیک آف ویژن ہے سوسائٹی کا اور پولیٹیکل کلاس کا، یا ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ اپنی سروائیول میں مصروف ہے؟ یہ وہ ریزنز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم وہ ڈائریکشن نہیں پکڑ سکے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا، تو نواز شریف صاحب کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ میں نے بچنا کیسے ہے، ان کے اوپر کیسز ہیں، وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ سو یہ جو فیکٹرز ہیں، ڈو یو تھنک کہ یہ وہ آپ نے ہائی لائٹ کیا بیکورڈنیس ان سائنٹیفک ورلڈ، آپ کے پاس وہ مین پاور نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے؟ فار ایگزامپل میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے پاس کوئی 2.6 ملین سٹیم جو اسکالرز ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں۔ سو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص گروپ نے چیزوں کو مونوپلائز کیا ہوا ہے اور سوسائٹی اور جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں جو ہے وہ کوئی نہ لانگ ٹرم فیصلے کر پا رہی ہے، اور
What do you think about this idea, sir? یہ perspective کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ سارے جو فیکٹر آپ نے بتائے ہیں نا، یہ ان میں سے کوئی ایک نہیں بلکہ یہ سب کسی نہ کسی سطح پہ کوئی نہ کوئی رول پلے کر رہے ہیں پاکستان کو ایز اے انڈر ڈیولپ اینڈ بیکورڈ کنٹری برقرار رکھنے میں. لیکن میرے نزدیک اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ جو یہی مائنڈ سیٹ اور سوچ ہے جو کہ ان سائنٹیفک ہے، بلکہ اینٹائی سائنٹیفک سوچ میں اس کو کہوں گا. دیکھیں نا، پہلے تو آپ یہ کمپیئر کریں کہ انڈیا میں جو پی ایچ ڈی سائنسز میں یا ایون نیچرل قدرتی سائنسز میں بھی جو پی ایچ ڈیز ان کی تعداد اتنی کیوں ہے، اور اس حساب سے وہاں پہ یونیورسٹیز کتنی ہیں، کالجز کتنے ہیں، سیریس قسم کے انسٹیٹیوشنز کتنے ہیں، اور ان کی بین الاقوامی ریٹنگ کتنی ہے. آپ نے تو ایک جو پرانا مدرسہ ہے اس کا نام بھی جامع رکھ دیا، یونیورسٹی رکھ دیا، اور اس کو پاکستان کی حد تک جو ہے وہ باقاعدہ ڈیولی رجسٹر کر کے تو امپاور کر دیا کہ وہ لوگوں کو ڈگری دیں. اور اس حساب سے بھی آپ کو بے شمار جو لوگ ملیں گے جو پی ایچ ڈیز یا ایم فل کی ڈگریاں لے کے تو گھومتے ہیں. دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ایک ایم فل والا آدمی جو ہے اس کو 30,000 روپیہ تنخواہ آفر کی جاتی ہے. کم از کم میں آپ کو جو ہے وہ پاکستانی زیر انتظام علاقوں کی بات بتا رہا ہوں، جو کہ وہاں میں بھی نیولی فاؤنڈ قسم کے جو ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی نمودار ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہے، اور دوسرا یہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، میں نہیں یہ کہتا کہ جو مدرسے والے ہیں وہ وہاں سے پی ایچ ڈی ایشو نہ کریں، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تب کریں کہ جب ان کا کیلیبر جو ہے یا ان کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ تعلیم کا وہ معیار ہو کہ جس کو دنیا میں اگر کسی پہلی 1000 یونیورسٹی میں سے ایک میں آتا ہو نا، تو پھر بھی بات ہے کہ اس بندہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہے. اب وہاں پہ عالم یہ ہے، آپ نے خود ظاہر ہے آپ پی ایچ ڈی ہیں تو آپ کے سامنے یہ بات میں کیا کروں، لیکن آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں پی ایچ ڈی لیول پہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک سکینڈل آیا تھا، جو سب سے بڑی ایک ایلیٹ سرکاری یونیورسٹی تو نمبر 1 ہی ہے نا ایلیٹ کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی تھیسس جو ہیں وہ چوری کیے گئے، انٹرنیشنل پیپرز رائٹ کیے گئے، یہ ساری چیزیں اس میں تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن یہ ماحول بنتا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ایک معیار ہے تعلیم کا وہ اتنا نیچے ہے کہ اگر اس سطح پہ کوئی آدمی یہ کرے کہ وہ جناب جو ہے وہ کسی طرح کا تھیسس چوری کر سکتا ہے یا کہیں اس طرح کے کاپی رائٹس اور ان چیزوں کی وہ نہیں کرتے، تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پورا ماحول ہے جس کے اندر ایک بہت بڑا آپ نے ایک فیک قسم کی دنیا جو ہے اس کو اپنا لیا ہے، اور یہ ڈگریاں بھی جعلی ہیں، ایڈمیشن بھی میرٹ سے ہٹ کے جعلی بنیادوں پہ کیے جاتے ہیں، پھر وہی لوگ آگے پروفیسر لگتے ہیں، وہی پھر آگے پڑھاتے ہیں. تو بیسیکلی ایک تو یہ فیکٹر ہے جس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے.